اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خداوند عالم نے انسان کو اشرف مخلوق بنایا ہے، تمام مخلوقات جتنی بھی خلق کی ہیں، فرمایا بہترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ تو خداوند عالم نے انسان کو خلق فرمایا تباہ و برباد ہونے کے لیے نہیں، ہلاک ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے بہترین مقام جنت الفردوس کو سجا رکھا ہے۔ فرمایا دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارو اور آخرت میں بھی انعام ہے جس کو جنت کہتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندہ بھی ان کو انجام دے وہ بندہ اپنے ہی ہاتھوں سے تباہی اور بربادی اور ہلاکت لکھ دیتا ہے۔ سب سے پہلا فرمایا عمراء کی محفل میں زیادہ بیٹھنا۔ جو بندہ عمراء کی محفل میں زیادہ بیٹھتا ہے، اس کی نعمتیں، اس کی سہولیات، اس کی چیزیں دیکھتا ہے تو اس کی اپنی جو نعمتیں اللہ نے اسے عطا کی ہیں وہ اس کو حقیر لگنے لگتی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی تباہی اور بربادی لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، عورتوں کی محفل میں زیادہ بیٹھنا، عورتوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ فرمایا اس کو بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، چونکہ اس عورتوں کے ساتھ بیٹھنا انسان کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، خواہشات نفسیانی بیدار ہوتی ہیں، اور اسی طریقے وہ اپنا ہدف، اپنا مقصد بھول جاتا ہے اور اپنے ہی ہاتھوں سے تباہی اور بربادی لکھ بیٹھتا ہے۔ نمبر 3، جاہل کے ساتھ گفتگو کرنا۔ جو جاہل ہے اس کے ساتھ اپنے گفتگو کی، اس جاہلوں کے سوالوں کا بہترین جواب جو ہے وہ خاموشی ہے۔ آپ اگر اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں گفتگو کی ابتدا میں ہی آپ ہار چکے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو تذلیل میں مبتلا کر رہے ہیں، چونکہ جاہل جب بھی سوال کرے گا اس کا جواب پہلے سے اس نے اپنے ذہن میں تیار کر رکھا ہوگا، اور آپ جتنی دلائل دیں، جتنی بحث مباحثہ کریں، تب بھی وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ 3 چیزوں سے بچیں، انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ جو بندہ بھی یہ 3 چیزیں، یہ 3 کام 3 مقامات پر بیٹھے گا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا، اپنے آپ کو ضلالت میں ڈالے گا، دنیا بھی خوار ہے، آخرت بھی اس بندے کی ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ دعا ہے امیر کائنات کے اس فرمان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔